علیحدہ اقوال ہیں، 6 سال بعد ہوا یا 10 سال کا فگر سب نے لکھا ہے، شیعہ نے بھی لکھا ہے، سب نے لکھا ہے۔ تو مکہ میں 10 سال بعد حضرت عائشہ کی شادی ہوئی تھی حضور سے؟ نہیں ہوئی۔ تو پھر جسم کیسے دور جدا نہ ہوا؟ اس میں شریک راوی ہے، یہ شیعہ کا بہت بڑا کذاب تھا، وہم پڑتا تھا، انہیں حضرت عائشہ پہ تہمت لگا دی، انہیں یہ روایت بیان کر۔ دوسری روایت امیر معاویہ کے، امیر معاویہ تو اس وقت اسلام نہیں لے کے آیا تھا، اس کو کیا پتا؟ اور اگر ام المومنین عائشہ الصدیقہ کی روایت کو صحیح سمجھا جائے تو وہ قرآن کے یا جو لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، وہ ادراک ہے، یعنی کما حقہ، خدا کی ساری ذات کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، خواہ وہ نبی ہے، خواہ مرسل ہے، خواہ کوئی ہے، خدا کی مکمل ذات کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، احاطہ جسے ہے، کیونکہ خدا کہیں نہیں سماتا۔ تو لہٰذا یہ باتیں غلط ہیں، یہ باتیں نقص بیان کرتی ہیں۔ آقا کریم کی جو شان والی باتیں ہیں وہ بیان کریں کہ 28 صحابہ بیان کر رہے ہیں، 4 عورتیں، 32 لوگ ایک طرف ہیں، اکیلی حضرت عائشہ اور امیر معاویہ ایک طرف ہے، تو جب ان کا موازنہ کیا جائے تو ووٹ تو ان کے زیادہ ہیں، ان کے تو کوئی ووٹ ہی نہیں ہے اتنے ان راویوں کے۔ تو لہٰذا آقا کریم علیہ السلام، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے بڑے شد و مد کے ساتھ، اور ان کے دلائل زیادہ دیے ہیں حافظ ابن تیمیہ نے، انہوں نے، ابن جوزی نے، کہ آقا کریم نے اب جاگتے ہوئے محمد کریم علیہ السلام نے اللہ پاک کی زیارت کی ہے، اللہ پاک کو دیکھا ہے۔ آج پوچھو، تمہارے ہر مسئلے حل کریں گے، ہاں جی، 5 بار امام بخاری نے یہ حدیث نقل کیا ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، محمد کریم پوچھو میرے سے جو پوچھنا، میں تمہیں خبر دوں گا۔ 5 مرتبہ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا صحیح بخاری میں، پوچھو یہاں۔ شرم کرنا چاہیے کہ حضور کو علم غیب نہیں دیا گیا۔ کیا نہیں دیا گیا؟ تمہارے پاس سارا کچھ ہے، پوری دنیا سب کچھ بتا رہی ہے، موبائل سب کچھ بتا رہا ہے، نعوذ باللہ حضور کے درجات، علم کے درجات تو سب موبائل تو بھی گھٹ کر دیتے۔ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ یہی دنیا میں رہ گئی ہے تبلیغ، یا ہمارا واعظ نصیحت لوگوں کا یہ رہ گیا ہے آقا کریم کے متعلق، باقی کوئی دنیا کی بات نہیں رہ گئی۔ بالکل ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ پڑھی لکھی بات ہے، قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جو فیضان اللہ نے آقا کریم کو دیا ان میں ایک علم کی دنیا میں کہ آپ بادشاہ ہیں، بے نیام بادشاہ ہیں آقا کریم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آپ نے تو اپنا علم صحابہ کے سامنے نہیں کھولا، جس کی جتنی وسعت تھی اتنا دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ اگر آقا کریم نے کسی حکمت کی وجہ سے کسی چیز کا اظہار نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا علم تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ مسئلہ دیکھو، 4000 سے جھگڑا تھا، یا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا تھا، 8000 سے تھا، 800,000 سال، جتنا عرصہ اللہ جانے۔ نماز کی طرف قدم اٹھا کے جانا، یہ کفارہ ہے۔ تیسرا کیا کفارہ ہے؟ ایک نماز پڑھ کر آقا کریم نے فرمایا پھر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہنا۔ میری امت کا اور ملائکہ تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک مخلوق خدا کے لیے ان کے علاوہ کوئی دنیا میں کفارہ نہیں ہے۔ یہ ان کے گناہوں کے کفارے ہیں جڑے ہم نے نہیں کرنے، جڑے راجہ جنگ دے منڈے بیٹھن بے نمازی بچے جڑے آئے انہیں، یہ اصل گناہ دا کفارہ ہے، اس کو نہیں ہم نے کرنا۔ خدا رائی سے کرو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، مسجد کی طرف قدم اٹھا کر آنا، اور ایک نماز کا انتظار کر کے، چاہے مسجد میں بیٹھے انتظار کرو یا گھر چلے جاؤ، سوچ اور انتظار اگلی نماز کی رہے۔ آپ نے گتھی جڑی بند تھی اسرافیل اور ان دے علاقے دی، ان دی جماعت تھی، ان دے قبیلے دی، ان دے ماتحتاں دی، آقا کریم نے ایک لمحے تو اللہ پاک نے فرمایا صدقتا یا محمد، ایک اور ہے صدقتا یا عبدی۔ اللہ پاک نے جیسے استاد شاگرد کو کہتا ہے نا، واہ 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 کیا بیان کر دیا ہے، کیا قرآن کی قرات، حضور نے اللہ کے سامنے بیان فرمایا،
اور فتوے کا جواب دیا تو اللہ پاک نے شاباش دی محمد کریم کو، میرا محمد سچ فرماتے ہیں۔ یہی جواب ہے، تائید کی کہ بیان ٹھیک کر رہے نے، فتوہ ٹھیک دے رہے نے، تمہیں صحیح سمجھا رہے نے۔ اصل یہ چیز تھی جس کا رولا تم نے ڈالا ہوا ہے، واہ ویلا پاتا ہوا ہے، پورا شور شرابہ، اتنا شور شرابہ، مالا الاعلیٰ کہاں اور عرش الہی کہاں، ان کے رولے رپے کی شور وہاں پہنچے پیا عرش تک۔ خدا دے کار تو ڈرو کہ کتنی قومیں برباد ہو گئی۔ بچہ نال کہتا لگے دوستی کا، ماں سے دوستی نہیں کرتے، باپ سے دوستی نہیں کرتے۔ ایک بڑے بچہ جو ہے چھوٹے کو لے کے پھر رہا ہے، یا انہوں بھائی سمجھو اپنا، تمہارا بھائی ہے، وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس کی عزت آبرو تمہارے ذمہ ہے، تم نے الٹا اس کو برائی پہ لگایا ہوا ہے۔ اور یہ جو ہے ایک رواج بن گیا معاشرے کے اندر، لوگ بڑے خوش نہیں ہوتے۔ تو اسرائیل سے آپ نے فرمایا یہ تباہ و برباد کرنے والی ہے جو نفس کی خواہش ہے۔ دو چیزیں آپ نے بتائی، آخری بات آپ نے فرمایا کہ ایک اور چیز بھی ہے، میں نے سب کو 3 جواب دیے ہیں، یعنی نجات دینے والی بھی 3 چیزیں، اور کیا کہتے ہیں درجے بلند کرنے والی بھی 3 چیزیں، گناہوں کے کفارے والی بھی 3 چیزیں، اب برباد کرنے والی بھی 3 چیزیں ہیں۔ تو ان میں 2 تو میں نے تمہیں بتا دی۔ پہلی چیز ہے کہ بخیل کے ساتھ دوستی رکھنا، اس کی خیر خواہی کرنا، دوسری نفسانی خواہش کی پیروی کرنا چلنا، تیسری چیز جو سب سے زیادہ گھٹیا تھی آقا کریم نے اسے آخر میں بیان فرمایا، وَأَعْجَابُ نَفْسِهِ، حضور نے فرمایا اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ بات ہی آقا کریم نے ختم کر دی تھے، مولوی بھی گئے، عالم بھی گئے، نمازی بھی گئے، داڑھی والے بھی گئے، تو جڑے پگڑی بندے چھوٹی جی 2 نمازاں پڑھ دے اپنے آپ نو بہتر سمجھنے، حضور نے سب دا تختہ الٹ فرما دیا، جڑا اپنے آپ نو چنگا سمجھے گا وہ بھی برباد ہو جائے۔ سب کو بہتر سمجھے، اپنے آپ کو گھٹیا سمجھے، اپنے آپ کو غلط سمجھے، گنہگار سمجھے۔ 2 جنتیں ملیں گی، ایک سونے کی ایک چاندی کی، دونوں میں اس کا گھر ہوگا۔ جو چاندی کے علاقے کی ہوگی ادھر بھی کوٹھی ہوگی، اور جو سونے کی ہوگی ادھر بھی محل ہوگا، جو اللہ سے ڈرے گا۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب سلیم، رحمان سے ڈرتا رہو اور دل سلیم لے کر آ۔ یہ نجات کا ذریعہ ہے، اس سے نجات ہوئے گی، اس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز، حضرت جبریل سے آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں غریبی دے دی یا مال دے دیا، ایک آپ نے اخروی لحاظ سے نجات بتائی، ایک دنیاوی لحاظ سے نجات بتائی امت کو۔ وہ تمہیں اللہ مال دے دے یا تمہیں کمزور کر دے تو تم میانہ روی کو نہ چھوڑنا، میانہ روی کو نہ چھوڑنا۔ تو بربادی کتھوں مچی ہوئی ہے؟ جس کی بندے کی آمدنی 40,000 ہے وہ خرچ کرنا چاہتا ہے 70,000، تو پھر برباد ہوگا۔ اور جس کی آمدنی ہے 5 لاکھ وہ بھی خرچ کرنا چاہتا ہے 6 لاکھ۔ فرمایا یہ چیز ہے جس سے تمہیں نجات حاصل ہوگی، یہ چیز ہے۔ یہ معاشرتی لحاظ سے، حقوق العباد کے لحاظ سے آقا کریم نے بیان فرمائی۔ اور جس لڑکے کی کمائی 20,000 ہے 20,000 خرچ کرے، بس کہ میں سوال نہیں کروں گا کسی سے، اور خدا کی قسم عزت سے زندگی گزرے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سلام پھیلانا اور لوگ سو جائیں اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ 3 چیزیں ہیں جس سے تمہارے دنیا اور آخرت میں درجات بلند ہوں گے۔ اور ہم اپنے درجات کی بلندی کس میں دیکھ رہے ہیں؟ اور اب کھانے کھلانے بھی کیا رہ گئے ہیں؟ شادیاں دے کوئی فقیر نو دا بلاندا نہیں، بیوہ عورت نو بلاندا نہیں، یتیم بچہ نو، سارے کہنے مال بچے آمن غریب دھکے مار دیں۔ وہ شادی تو گئی گزری، جائے جہاں جائے جہنم میں جائے تے چاہے جنت ہے۔ جو 40ویں ہو رہے ہیں اندر غریب ہی روٹی نہیں کھا سکتے۔
ظلم تو یہ ہے. فرمایا کھانا کھلانا، سلام پھیلانا. وہ اس میں ہے نا وَإِن لَمْ تَعْرِفْ وَلَمْ يَعْرِفْ وَإِن تَعْرِفْ وَلَمْ يَعْرِفْ. تو جاندا ہی نہیں جاندا، حضور نے فرمایا سلام کر، جو بھی ملے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. اب یہ تین چیزیں انہوں نے پوچھی، انہیں جواب مل گیا. اب چوتھا عزرائیل جو فرشتہ ہے سخت، انہیں اپنے مقام کے مطابق پوچھا مل مہلکات، برباد کرنے والی چیزیں بھی یا رسول اللہ بتا دے جن سے انسان برباد ہو جاتا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی کچھ اخروی لحاظ سے ہیں، کچھ دنیاوی لحاظ سے. دنیاوی لحاظ سے تو یہ ہیں کہ بخیل انسان کی صحبت اختیار کرنا اور اس کی جی میں جی کرنا، یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. جو دنیا کا بخیل انسان ہو، جو روٹی کھاتے ہوئے بھی کھڑکی بند کر دے کہ ہمسایہ کو خوشبو نہ چلی جائے، یہ برباد کر دے گا. تمہاری آنکھیں خون نکالیں گی. 70 سال ایک انسان کی زندگی ہے. اور یہ حدیث آپ جب چاہیں میرے سے بڑے وثوق کے ساتھ کتنی 100 حدیث کی کتابوں سے میں دکھا سکتا ہوں جنہوں نے صفت قیامت بیان کیا. آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی، نال مسجد اذان ہو رہی ہے. اسی معراج کی رات آقا کریم نے نہیں دیکھا کہ وہ باہر نکلتے ہیں نہر سے، پیپ کی نہر سے، بدبو نہر سے. فرشتے ان کو پتھر مارتے ہیں، ان کے سر کچلے جاتے ہیں، پھر ان کو دفع کرتے ہیں، پھر نہر کے دوسرے کنارے جاتے ہیں، سر جڑتا ہے، پھر واپس آتے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں مرد عورت ہیں اذان سن کے جن کے دماغ بھاری ہو جاتے ہیں کہ نماز کے لیے نہیں نکلتے. اصل اسلام اور دین تو نماز تھا. آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے، آپ کی بیویاں نماز نہیں پڑھتی ہو، دعوت تو دے دو. کس نے کہا ہے مار کے دو دعوت؟ وہ جو 5 کلیان والی حدیث ہے کہ غر المحجلین آپ کی امت ہوگی، تو حضور نے فرمایا میں ان سے ان کو پہچانوں گا. ان کی پیشانیاں، ان کی کوہنیاں، بازو، ہاتھ، گھٹنے، یہ وضو کے اعضاء جو ہیں یہ چمکتے ہوں گے، یہ چمکیں گے. میں اس سے پہچانوں گا یہ میرے امتی ہیں. قرآن کی یہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَلَا تَکُن مَعَ الْکَافِرِینَ، یہ کیا آیات کہہ رہی ہے؟ یہ تو نص قرآنی بھی ہے. وہ نماز قائم کرو، وہ زکوٰۃ دو، کافروں کے ساتھ مت ہو. وہ اس کا مطلب ہے نماز نہ پڑھنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا پئی پئی یہ کافر ہے. قرآن کہہ رہا ہے. امام احمد حنبل کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں بے نمازی کی بیوی میں جدائی ڈال دو. پہلی کال آئی حضرت اسرافیل کی کہ ہم آپس میں جو میرے ماتحت فرشتے ہیں اربو خربو، انہاں دی بحث نہیں ختم ہو رہی کہ کفارات کیا ہے، کفارہ کیا ہے، کفارہ کسے کہتے ہیں. ہر عالم فرشتہ اپنے علم کے مطابق جواب دیتا ہے، پر کوئی کسی کے جواب سے مطمئن نہیں ہو رہا. تو اللہ پاک نے اشارہ کیا محمد کریم علیہ السلام سے، میرا محبوب آپ جواب. ہوں اللہ جواب نہیں دے سکتا تھا وہاں؟ خود کیوں نہیں دے سکتا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آج شان حبیبی فرشتوں کو اللہ پاک دکھا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ بعض کہ ان بلانے میں جو راز تھے یا جو ضروریات تھی آقا کریم کو دیدار کرانے کی، ان میں ایک یہ تھی کہ فرشتوں کے مسئلے نہیں سلجھ رہے تھے. حضور گئے سلجھانے، عرش پہ پہنچے. آپ نے اللہ پاک نے فرمایا ٹھنڈے ہو کے سوال کرنا، جو چاہے سوال کرو میرے محمد کریم سے، آپ کو جواب دیں گے. تو پہلے اسرافیل نے پوچھا کہ سادہ مسئلہ یہ ہے کہ کفارات کے متعلق پتہ نہیں چل رہا. کوئی کہہ رہا ہے ہمسائے کو روٹی کھلانا، کوئی کہہ رہا ہے نماز پڑھنا، کوئی کہہ رہا ہے کچھ کرنا، کوئی کہہ رہا ہے زکوٰۃ دینا، کوئی کہہ رہا ہے اچھا سلوک. پر ہر ایک دلائل دے دے کے ہزاروں سال گزر گئے، کوئی مطمئن نہیں ہو رہا. کیا مطلب؟ کہ کفارات کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے اعمال بتاؤ جو انسان کی ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، کوئی گناہ اس کے جسم پہ نہ رہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا
اور سنو، اب اللہ کے سامنے بیٹھے محمد کریم، عرش منبر الہی ہے اور سننے والا اللہ ہے اور خطیب اعظم محمد کریم کی ذات ہے۔ جیسے حضور دھرتی پر بیان فرماتے تھے، اسی طرح حضور نے عرش پہ بھی جا کر اللہ کے سامنے بیان فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہ پڑھایا ہے جو کسی کو نہیں پڑھایا، میرے رب نے مجھے یہ تعلیم دی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کفارات پوچھتے ہو، پہلا کفارہ یہ ہے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا، بار بار کرنا، ایسے ایک ایک بار نہ دھونا ہی، ایسے ٹھنڈے ایسے کر کے ایسے، جیسے گرم پانی کے ساتھ مبالغہ، اسباغ الوضو کے لفظ ہیں حدیث، مبالغے سے وضو کرتے ہو۔ بتاؤ وہ کتھے کھڑکی حضرت اسرافیل دی سر لے کے پکڑ کے بہ گیا، ابھی یہ تو چیز ذہن چ نہیں ہے ساری زندگی، جیڑی محمد کریم نے تو عرش تو آواز آ رہی ہے، بیان سارے فرشتے سن رہے تھے، جیسے سپیکر لگا ہوتا نا بار والے سنتے ہیں، اور مالا الاعلیٰ میں بیٹھے فرشتے، آقا کریم عرش پہ بیٹھے، وہاں سے کال گئی، اسرافیل نے بات کی کہ یا اللہ آئے ہوئے ہیں، کوئی سادہ بھی مسئلہ حل کرانی تے رولا رولا رہنا ہی رہنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تہاڈے رولے بھی ختم کرانے ہیں، آؤ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز جو گناہوں کا کفارہ ہے میری سب کا، فرشتے ہو سنو کان کھول کے، تم نے میرے سے پوچھا مل کفارات، کفارات کیا؟ فرمایا اسباغ الوضو فی البرودات، ٹھنڈے یخ پانی سے وضو کرنا یہ کفارہ ہے۔ اور دوسرا کفارہ کیا ہے کہ رات کے وقت مسجد کی طرف، ہر وقت 5 گانا مسجد کی طرف قدم اٹھا کر جانا۔ باقی تیرا دل چاہے نوافل جنہیں ہم سنتے ہیں پڑھ یا نہ پڑھ، وہ تیری مرضی کی بات ہے، فرض پورا ادا کر۔ رمضان کے روزے ہیں، کتنی اس طرح کی حدیثیں ہیں، بس یہی دین رہ گیا ہے، شادی کر لی، ناچ لیا، کھا لیا، اللہ پیسے دے، دولت دے، گاڑی دے، نماز کی فکر نہیں۔ حضرت علی غلام کو مار رہے تھے، حضور گزرے، فرمایا علی ادھر آ، اسے کیوں مار رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ نالائق ہے۔ علی میرے پاس ہو، آپ نے اپنا منہ مبارک کان کی طرف کیا، علی پاک نے ایسے فرمایا علی اسے آزاد کر دے۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے تو پہلے ضرورت ہے۔ فرمایا علی تو اسے مار رہا ہے، میں محمد کریم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ نماز پڑھتا ہے۔ حیف ہے آپ کی بے نماز بچوں کو تمہاری زندگی میں۔ جس علی کو حضور نے نمازی کو نہ مارنے دیا تو نبی پاک کے اس نمازی امتی کو رب کیسے مارے گا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، ہمارے سوٹیاں مار کے بچوں کو اٹھاتے ہیں، بیویوں سے لڑتے ہیں، بھائی کس نے کہا مارو؟ دعوت دو، بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ پتہ نہیں کتنی عظیم حدیثیں ہیں۔ امام عبد الوہاب شرانی نے تو اس کو کثرت کے ساتھ ہزاروں دلائل کے ساتھ بیان کیا اس حدیث کو۔ برتو بین صدیہ، ہاتھ اللہ نے یہاں رکھا، اس کی ٹھنڈک میں محمد کریم نے اپنی چھاتی میں محسوس کی۔ اب آگے کیا ہوا؟ فتجلی لی کل شیء تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک میں محمد پر سارا ظاہر ہو گیا، سب روشن ہو گیا۔ میں نے دیکھا ابھی بھی لوگ حضور کے علم پہ اعتراض کرتے ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ کے بعد 1,24,000 انبیاء سے پہلے استاد اعظم خاتم الانبیاء، آپ خاتم العلماء ہیں، آپ خاتم المحدثین ہیں، آپ خاتم المرسلین ہیں، آپ خاتم المعصومین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں محمد کو
اگر اس چیز سے ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے، میں محمد جنتی اور جہنمیوں کی قبروں کو نشان لگا دوں۔ اللہ اکبر اللہ الا ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا، حضور نے سارا بیان کیا۔ حافظہ حافظہ ناسیہ ناسیہ، حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے 2 تھیلیاں علم کی حضور نے دی، ایک میں نے مخلوق میں بانٹی، اگر میں دوسری کھول دوں تو جب میں قتل ہو جاؤں یا لوگ قتل ہو جائے۔ اللہ اکبر اور مسلم بخاری شریف کی میں درس دے رہا ہوں، بخاری شریف کا روز دیتا ہوں، اس میں کتاب الایمان میں یہ ہے۔ وحیوں میں مشہور یہی ہے جو بارہا آپ نے سنا کہ جب آپ واپس آنے لگے تو اللہ پاک نے آپ کو تحفے میں نماز دی کہ یہ لیتے جائیں۔ ٹھیک ہے، پھر نمازیں 50 تھی، حضرت موسیٰ کی سفارش سے وہ 5 رہ گئی، اور اللہ پاک نے فرمایا جو 5 پڑھے گا اسے ثواب ملے گا 50 کا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کے بعد احکام میں اول کام جو ہے وہ نماز ہے، مقدم ہے۔ جیسے حقوق العباد میں کس کا حق مقدم ہے؟ ماں باپ کا اور بیوی کا۔ احکام الہی میں نماز مقدم ہے۔ خدا کے لیے بچوں نماز پڑھا کرو، اللہ دا واسطہ ہے، نماز پڑھا کرو، رول جاؤ گے نہیں تو معاشر کے میدان میں دھکے کھاؤ گے، اندھیرے میں 40 سال تک گھبراتے رہو گے، جو نفخہ پھونکا جائے گا، پھر موت آئے گی، کوئی پتہ نہیں کتنا عرصہ مرے رہو گے، اس کے بعد جب پھر اٹھو گے 70 سال تک معاشر میں نہ کوئی نبی کے دروازے تک اللہ جانے دے گا، نہ کسی کو ولی کے دروازے پہ، مارے مارے امت ایک میدان میں پھرتی رہے گی، الا ماشاءاللہ جن لوگوں کو اللہ چاہے گا بچا لے گا۔ وہ جو حدیث ہے نا، حدیث شفاعت، وہ 70 سال کے بعد ہے، ایک چٹیل میدان میں اندھیرا گھپ، ایسے ہاتھ نہیں نظر آئے گا، پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور چیخیں آسمان۔ اور اسی مرحلے میں آقا کریم نے فرمایا کہ روو گے تمہارے آنسو ختم ہو جائیں گے، بے نمازی۔ اور اگر زندگی ساری اس نے نماز نہیں پڑھی تو یہ حتماً اس کی بیوی جدا ہو جاتی ہے، اگر وہ نمازیں نہ تو یہ طلاق دے یا نہ دے۔ کئی فتح میں جو میں نکال کے دکھا سکتا ہوں کہ ایڈا بے ایمان ہے کہ اس کو نماز نہیں پڑھتا۔ صبح دی نماز گئی، میں ہمیشہ اپنے وہاں مسجد میں کہتا ہوں کہ میری بہنوں، میں نے آپ کو پیغام پہنچا دیا، اسپیکر میں کہتا ہوں، معاشر والے دن ڈنڈی نہیں چلے گی کہ ٹھنڈا پانی تھا، ابھی میں حدیث سناؤں گا، ٹھنڈے پانی کی برکت ہے۔ اور یہ جو نماز ہے عشاء کی، اگر تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو موت تک کے واپس نہیں آ سکتی، قیامت تک، اور آپ لوگوں کی روح نکل گئی تو آپ بھی واپس نہیں آ سکتے۔ کتنی نمازوں کا بوجھ بے نمازی منڈے جو ہیں بنا کے پھر دینے، ٹیک ٹوک دے پورے اتر دن، فحاشی دے پورے اتر دن، بے حیائی دے پورے اتر دن، نماز واسطے انہوں موت آندی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اور میں امام ابو حنیفہ کا قول دکھا دیتا ہوں، امام ابو حنیفہ تو بڑا احتیاط کا فتویٰ دیتے تھے، وہ تو کسی کو کافر نہیں کہتے، کہتے 99% کا کفر ہو، 1% اسلام، اسے کافر نہ کہو۔ آپ نے بھی لکھا ہے عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس کا سر اڑا دیا جائے، بے نمازی کا 3 دن کی مہلت دے دی جائے، ڈھک دیا جائے کہ نماز پڑھ۔ اب کتنی حدیثیں ہیں، جو بھی حضور نے فرمایا نماز پڑھو، بیعت کرتے تھے نماز کی، ہر شخص کو نماز کی دعوت دیتے تھے۔ وہ بدو آیا کہ 4 مرتبہ سے زیادہ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، روح کی خلاصی کراتی ہیں، وہ میں کسی دن بیان کروں، ان میں ایک یہ نیکی ہے نماز کی۔ اور وہ بد نصیبیاں بھی فقہا نے نقل کی ہیں جو موت کے وقت سامنے آتی ہیں، جو زندگی میں انسان کرتا رہتا ہے۔ تو یہ نماز اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی، تحفہ قیمتی، کہ یہ آپ کی امت کا معراج ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کی آخری آیات
آخری خدا کے لیے اپنے بچوں کو فاتحہ یاد کراؤ، بقرہ کی پہلی آیاتیں اولئک هم المفلحون تک، بیچ میں اس کے جتنے ربنا ہیں وہ یاد کراؤ، آیات الکرسی یاد کراؤ، اور سورۃ بقرہ کا آخری رکوع یاد کراؤ، اور اس رکوع کو رات کو سونے سے پہلے پہلے آیات الکرسی کے ساتھ ہر حال پڑھو۔ اسرو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ۔ او بچوں اس میں تو ایک خطرناک مرحلہ ہے، کیا؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، وہ لوگوں کے سامنے برائی کرو یا چھپ کر رضائی ڈال کے موبائل پہ برائی دیکھو، یا برائی کو آگے نشر کرو، یا خود برائی کرو، یا کسی کی برائیاں دیکھو۔ دو معنی۔ تیسرا معنی موبائل پہ نہیں دیکھتے، دل ہی دل میں برا سوچو دماغ میں ان کا بھی حساب لوں گا تم سے، اس کا بھی حساب لوں گا۔ یحاسبکم بہ اللہ۔ آقا کریم رونے لگے تو اللہ نے اگلی آیات میں تسلی دی، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ پھر آمن الرسول نازل، لا یکلف اللہ نفسا، تمہیں اللہ کبھی بھی آپ کی امت کو اللہ تکلیف نہیں دے گا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، سب کچھ فتجلی کل شیء۔ حضور نے اللہ نے فرمایا کیوں فبما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد کریم آپ بتائیں فرشتے کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو جب اللہ نے ہاتھ رکھا سب کچھ کھل گیا۔ وہ لڑ کیوں رہے تھے؟ اس کے اوپر دو روایتیں ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آقا کریم کے معراج تک جانے میں فرشتے بحث مباحثے میں تھے، جیسے مدرسے کے طالب علم بحث مباحثہ کرتے ہیں، انہیں کسی علم کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب ہر فرشتہ جو جس فرشتے سے علم میں زیادہ ہوتا وہ اپنے دلائل دے کر یہ ثابت کرتا بھی اس بات کا یہ جواب ہے۔ اب اگلے کچھ فرشتے وہ مطمئن نہ ہوتے، اور ان کا آپس میں مطمئن نہ ہونا ان کے لیے ایک وبال شور شرابے کا سبب بنا ہوا تھا۔ مالا الاعلیٰ میں یہ جھگڑا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، مدتیں ہو گئیں۔ جیسے مدرسے میں طلباء آپس میں بحث کریں کسی مسئلے کی، سمجھ نہ لگے، اور جیسے میں بچوں سے پوچھتا ہوں بڑے بڑے پڑھے لکھے مولویوں سے بھی، یار انا انا میں مانوی لحاظ سے کیا فرق ہے؟ میں نے ویسے آج تک کسی نے جواب نہیں دیتا، سارے کہتے ہیں بے شک کے تحقیق مانا ہے۔ میں کہتا ہوں یار حروف میں حرکات کا فرق ہے تو معنی کا بھی تو فرق ہونا چاہیے۔ اور مجھے بڑے بڑے نے بھی جواب نہیں دیا، چپ کر جانا، میں کہنا بھی ہو سکتا ہے ان کا کوئی جواب نہ ہو۔ تو اس طرح پھر اگلا اب بچہ زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ اور سوال کر لے۔ ان میں فرشتے بھی اپنے مدرسوں میں جو انہوں نے مالا الاعلیٰ میں بنائے ہوئے تھے لڑ رہے تھے۔ اب آقا کریم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو یک دم ایسے جیسے ٹیلی فون کی آواز جائے۔ میں تم سے زیادہ متقی ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ جو شخص دنیا میں عالم ذہن میں گھما کے لے بھی کسی بھی عالم کا علم حضور سے زیادہ کافر ہو جائے گا۔ سب حضور کی مرہون منت، واللہ موتی وانا قاسم کتاب العلم میں امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، اور شیعہ شیخ ابو جعفر کلینی نے بھی اس حدیث کو اصول کافی میں نقل کیا۔ حضور نے فرمایا اللہ دینے والا ہے، میں محمد بانٹنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جب شیخ کلینی جو شیعہ محقق ہے، جو پہلی صدی کی ان کی کتاب ہے، پہلی صدی کی کہہ رہا ہوں، چوتھی صدی کی حدیث کی پہلی ویسے ان کی کتاب ہے الارشاد، اس کے بعد یہ لکھی گئی ہے حدیث کی کتاب، تو اس میں تو نفی ہو گئی پھر حضرت علی کے علم کی۔ انہوں نے خود اس حدیث کو نقل کیا کہ حضور کو اللہ دیتا ہے، اور آگے اس رحمت کے دروازے علم کو آقا کریم علیہ السلام بانٹتے ہیں۔ اور حافظ ابن تیمیہ کو جو 5 وجوہ کے پیچھے اس زمانے کے کچھ علماء نے کافر لکھ دیا، حالانکہ اتنا بڑا شیخ الاسلام تھا، بڑا عالم تھا، تو انہوں نے جو وہ وجوہات لکھی گو چلے نظر ثانی کی وہ محل نظر ہیں، تو ان میں ایک یہ تھی کہ وہ حضور کے جو علم تھا، علم میں جو ہے وہ اس طرح کی وسعت نہیں رکھتا تھا، اپنے قلم میں کمی پیشی اختیار کرتا تھا۔ کوئی بات نہیں، عالم ہی تھڑک ہی جاتے ہیں، اللہ پناہ عطا فرماوے۔ بعد میں اس کو اس کے اوپر ازالہ کرنا پڑا کہ میں کیا کہہ بیٹھ رہا ہوں، مناظرے ہوئے۔ یہ نص قرآنی میں ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ 1,24,000 انبیاء سے پہلے اللہ کے بعد سارے دنیا کے عالم اکٹھے ہو جائیں،
خود بخود گئے آقا کریم. جب وہاں پہنچے، مختصر یہ یہاں اور بھی باتیں ہیں وہ چھوڑ دیتا ہوں. جا کر ایسے دو زانو ہو کر اللہ کریم کے سامنے، ایسے ہاتھ ہم ایسے رکھتے ہیں نماز میں، آقا کریم نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے ایسے رکھ دیے. اللہ سبحان اللہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات یہ سلام ہے، تحیات. تو اللہ پاک نے پوچھا کہ آپ دونوں ہاتھوں کو ایسے کیوں رکھا؟ کہا یا اللہ، ایک میں اپنے کمزور عمل لے کر آیا ہوں اور دوسرے میں اپنی کوتاہیاں لے کر آیا ہوں. بظاہر آپ کی کوئی کوتاہی نہیں تھی، ایک تعلیم امت ہے، کیونکہ اگلا جواب بتا رہا ہے. تو آپ اللہ نے پھر فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی امت عمل تھوڑے کرے گی، اللہ گناہ زیادہ کرے گی. یہ پھر وہ لفظ، اگلا لفظ جو ہے اس لفظ کے معنی سمجھا رہا ہے کہ یا اللہ میں کمزوری لے کے آیا ہوں، اپنی بندگی لے کر آیا ہوں تیرے دربار میں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، میں بندہ ہوں تیرا، میں وہ بندگی لے کر آیا ہوں. اور وہاں جہاں سے چلے تھے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ، وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گیا. اب اسی عبد پر وہاں وہی فرما رہا ہے، یعنی ہم کلام ہو رہا ہے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ. اس آیات کو آیات سماوی کہتے ہیں، عرشی. قرآن میں ایک لیلی آیات چلتی ہے، سیفی چلتی ہے، شتائی چلتی ہے، اور کیا کہتے ہیں اپنا اردی چلتی ہے، فضائی چلتی ہے. تو یہ لا ملکوت. دوسری چیز آقا کریم علیہ السلام سے پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ کیا ہے؟ ہن اے لڑکوں کے بارے ہے. آپ نے فرمایا ہواہ متبعن، دل دماغ میں جو نفسانی خواہش ہے اس کی پیروی کرنا. یہ دوسری چیز ہے جو تمہارا کھانا خراب کر کے رکھ دے گی. نفس کی بات ماننا، خواہش پہ چلنا، یہ بیڑا غرق کر کے تمہارا رکھ دے گی. اے اسرائیل اپنے علاقے کے لوگ، کیونکہ اسرائیل تھوڑا روح نکالتا ہے، انہیں ماتات فرشتے آدھے روح کھچ دینے. مشہور ہے بھی اسرائیل نے روح گڈی ہے. ظاہر ایسا عام مولوی سارے یہی بیان کرتے ہیں. آپ تو جتنے بیٹھا ہوں کارکن کروڑ جتنے انسان آپ اس سے بھی زیادہ ہوں کارکن لڑتے جھگڑتے دو پیسے وہ اگلے نو بھیج دے، جاؤ انہاں لسٹ لے جاؤ، ان دی روح کھچ کے لاؤ، ان دا بیڑا باؤ راجا جنگ دے وچ. کل ان دی شادی ہوئی ہے، اج ان دا تختہ الٹ کر کے آؤ بیچارے دا. اسرائیل تھوڑا آندا ہے. تو لہٰذا انہیں دیکھو سوال کیا کیا، انہیں کہا اے برباد کرے گی نفسانی خواہش. او بچے او خدا را موبائل کی جان چھڑ دو موبائل دی جان، غلط چیزاں دی. یہ نفسانی خواہش ہے. خدا کی قسم یہ زہر ہے جو اندر گل رہا ہے. بہت کم نیک لوگ ہیں جو اچھی چیزیں دیکھتے ہیں. عموماً لڑکے لگے انہیں زنا پھیل جائے انہیں پھلانے الٹا بڑی خوشی نہ. کسی کی اللہ معاف کرے دھی بہن دا کوئی تصویر آ جائے انہوں آگے شیئر کر دیں، بھیج دیں. من ستر سترن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی کے عیب ڈھانک پے گا. یہ مہلکات ہے. یہ معراج کی رات ہے، شب معراج کی رات. دعوت دو اور الٹا گواہ بن رہے ہو گناہ کے، اگلے کے گناہ کے گواہ بن رہے ہو. ایک وہ گناہ ہے جس کا سوائے اللہ کے علم کسی کو نہیں ہے، اللہ کی مرضی تمہیں بخش دے. وہ حدیث ہے نا بخاری شریف کی کہ جس کو دنیا میں سزا مل گئی اس کا تو کفارہ بن گیا، تو جس کو نہ ملی تو حضور نے فرمایا اللہ کی مرضی معاشر کے دن پہنچے گا، ان کی مرضی سے معاف کر دے. تو اسے امید رکھنی چاہیے کہ یار میں 70 سال ہو گئے گناہ کرتے کرتے آج تک میرا پردہ نہیں کھلا، تو میرے رب نے اگر دنیا میں میرا پردہ رکھا ہے تو اللہ سے امید ہے معاشر میں بھی میرا پردہ رکھ دے گا. تو ہم اپنے جب وہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ اس نے اپنا گناہ کرنے کی خاطر خوف میں آیا، اپنا گناہ ہی کسی کو بتا بیٹھا. جب بتایا جیسے ہمارے منڈے پڑے میں فلانے دی دھی بہن نو پھسایا، فلانے نو پھسایا، فلانے قریب بے حرمتی والی بات ہے، خدا معاف کرے. تو اللہ موت آ گئی. انہیں کہا یا اللہ میں نے گناہ تو نہیں کیا،
اللہ پاک نے فرمایا تو نے گواہ بنایا ہے، تیرا گواہ موجود ہے، لے کے آ۔ اپنے گواہ بنا رہے ہو۔ سب سے بڑی خطرناک چیز جڑی 4-5 امت میں، ایک سگریٹ، نشہ، چرس، شراب اور زنا، اور اب جو ہے لونڈے بازی، بے حیائی۔ شرم نہیں آتا ان بچوں کو، ماں باپ کو نہیں آتا، بے حیائیاں پھیلا پھیلا کے ملک سارا جہان برباد کر رہے ہیں۔ برائیاں کرے گا تو برائیوں کا وبال بھی اس پہ پڑے گا، اس پہ پڑے گا۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اس کا برائیوں کا وبال بھی اس کے سر پہ پڑے گا۔ پھر آگے اللہ پاک ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، یہ آیات نازل، اس کا ترجمہ بچوں کو سکھاؤ۔ یہ بچے، ہر بچے کو مدرسے میں سکھایا جائے ان کا ترجمہ آیات الکرسی اور اس کا اور باقی۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کو تقریباً 40 سے زیادہ، بعض تو لاکھوں میں بیان کرتے ہیں، باتیں ہوئیں۔ ظاہر ہے سارا جہان حضور جان کی روح تھے، روح نکل گئی، جہان اپنی جگہ ٹھہر گیا ہے۔ جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں تو جہان نہیں۔ حضور اس پورے جہان کی روح تھی، روح ہیں، ٹھیک ہے، اب بھی ہیں آقا کریم روح محمد۔ جب آپ گئے اللہ پاک نے جہان کو حکم دیا تیری روح نکل گئی ہے، لہذا جہاں ہے جہاں کا، حضور فرماتے ہیں نا واپس آیا کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، جہان ادھر رک گیا، ساکن ہو گیا جہان، جیسے چل رہا تھا وقت ساکن ہو گیا آقا کریم علیہ السلام سے۔ اچھا وہاں آقا آوازیں آئیں، شور آیا، تو اللہ پاک نے سے ہم کلامی کے بعد جب اچھی خاصی گفتگو ہو گئی، دل لگی ہو گئی، حضور کا دل مصطفیٰ ٹھنڈا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کو کوئی خبر ہے یہ جھگڑے کہاں سے آ رہے ہیں آوازیں؟ آپ نے عرض کی اعلیٰ نہیں، کیونکہ ظاہر آپ کی توجہ اللہ کی طرف تھی، ادھر توجہ زیادہ نہیں تھی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتْفِيَّ، ہیں اللہ پاک نے اپنا دایاں ہاتھ میں محمد کریم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ تو جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کفارہ تو بتا دیا، اب یہ بتائیں کہ نجات دینے والی چیزیں کیا ہیں جس سے بندے کو نجات مل جائے؟ یہ تو کفارہ ہیں، تو نجات منجی چیزیں کیا ہیں جس سے انسان بچ جائے گا؟ تو جبرائیل نے اپنے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھ کر دیکھو کیسا سوال کیا کہ جس سے انسان اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ آپ نے جبرائیل کو فرمایا کہ پہلی چیز جو انسان کو نجات دلائے گی خشیت اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ یہ جس بندے کے اندر پیدا ہوگا جتنا مہلک مرض میں مبتلا ہوگا خدا کے عذاب سے بچ جائے گا، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کا خوف کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں گناہ کیوں کروں، میں نے اللہ کو حساب دینا ہے۔ درود شریف پڑھیں آپ۔ ختم کرتا ہوں، لگتا ہے آپ تھک گئے ہو۔ اللہ کا خوف کہ آگے بھیک مانگنے سے، خدا کے بندے ہو اتنا تو پیکج پہ پیسے لگا دیتے ہو جتنی آمدن نہیں ہوتی۔ اگر جتنی آمدن میں پیکج نہیں لگ سکتا تو کیوں لگواتے ہو؟ آمدن میں اگر وہ کیا کہتے ہیں اپنا پیزا نہیں کھا سکتے تو پیزا کیوں منگواتے ہو؟ گوشت نہیں کھا سکتے تو گوشت کیوں پکاتے ہو؟ سبزی پکاؤ، دال پکاؤ۔ یہ بربادی ساری اس لیے مچی ہوئی ہے، خواہشات لذات بڑھ رہی ہے۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا نجات دینے، تمہیں غصہ ہو اور تمہیں خوشی ہو، انصاف کا دامن ہرگز نہ چھوڑو۔ تو جب غصہ گھر باپ پہ ہوتا ہے، ماں پہ ہوتا ہے، اس وقت انصاف ہوتا ہے تمہارے اندر؟ منہ سے کیا نکل رہا ہوتا ہے؟ جب لڑتے ہو باپ سے، ماں سے یا بیوی سے، یا بیوی کو جب غصہ ہوتا ہے اس وقت وہ شوہر کی تعظیم باقی رکھتی ہے، یا شوہر بیوی کی تمیز باقی رکھتا ہے، یا باپ اولاد کی تمیز باقی رکھتا ہے غصے میں، یا اولاد باپ کی تمیز کا باقی رکھتی ہے؟ العدل فی الغضب والرضا، حضور نے فرمایا
اور امام زین العابدین کا بھی اسی جگہ داتا صاحب نے کو یہ قول نقل کیا ہے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جب غصے میں ہو اور جب خوشی میں ہو تو باطل کا دامن تھام لے، باطل کا۔ آقا کریم نے جبریل کو جواب دیا اس میں نجات ہے، لو جبرائیل اور اس کے علاقے کے سارے فرشتے ٹھنڈے ہو گئے اور وہ آواز بند ہو گئی، 2 سائیڈاں دی 4000 یا جتنا عرصہ بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا مسئلے کا، آقا کریم نے سلجھا دیا۔ اب میکائیل نے آقا کریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ میرے علاقے کے جو مالا الاعلیٰ کے فرشتے ہیں وہ اس بارے لڑ رہے ہیں کہ درجات کیا چیز ہے، درجے کیسے بڑھیں گے انسانوں کے معاشر کے میدان میں، دنیا میں اور آخرت میں۔ آپ نے فرمایا اطعام الطعام، اظہار السلام، صلو باللیل والناس۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کریں۔